السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج کے درس کا موضوع ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف کون؟ دراصل جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو بعض حضرات نے مسلک حق کو باطل ثابت کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے، لگتا ایسا ہے، اور بعض وہ باتیں اہل حدیث کی طرف منسوب کرنے لگے ہیں جو نہ اہل حدیث کا منہج ہے نہ ان کا عقیدہ۔ بعض حضرات تو بے سر اور پیر کی بات کرتے ہیں، اور بعض حضرات ہمارے علماء اہل حدیث کی بعض عبارات کو غلط مفہوم دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ دیکھیے ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ جو عبارت ہمارے علماء کی ان کی کتابوں میں موجود ہے اس کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی تشریح کرتے ہیں، اور یہیں سے لگتا ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو مسلک حق سے بھٹکانے کے لیے باقاعدہ طور پر پری پلان سازش رچے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو ہمارے ایک بھائی نے ہمارے پاس اس کے ذریعے ایک تقریر ایک صاحب کی بھیجی، اس میں انہوں نے ہمارے بعض وہ علماء جو انتہائی معتبر تھے، کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتے تھے اور اصحاب تصنیف و تالیف تھے، ان کی عبارت نقل کی اور اس کو غلط جامہ پہنایا۔ میں ان کی عبارت پڑھنے سے پہلے میں نے نوٹ کیا ان کی عبارت کو سن کر کے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیش آمدہ مسائل میں ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ کوئی مسئلہ جب پیش ہو درپیش ہو تو اہل الحدیث اس مسئلے کے تعلق سے کیا رویہ اپناتے ہیں، ان کا منہج کیا ہوتا ہے۔ تو دو لفظوں میں بتا دوں کہ پیش آمدہ مسائل میں یعنی جو مسئلہ درپیش ہو سامنے آئے اس مسئلے میں اہل الحدیث کا وہی منہج ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا منہج تھا۔ آج سے کئی سال پہلے ایک بریلوی عالم نے، بلکہ ایک نہیں تھے وہ 10 تھے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا پیغام حق کے نام سے۔ ہمارے اعجاز بھائی ہیں باسواڑہ راجستھان کے، وہ بریلویت سے اہل حدیث ہوئے، تو انہوں نے پیغام محبت کے نام سے، وہ عالم نہیں ہیں لیکن پیغام محبت کے نام سے ایک پتلا رسالہ انہوں نے اپنے ان علماء کو لکھ کر کے بھیجا جن کی پیروی ابھی تک وہ کرتے آتے تھے اور جن کے کہنے میں تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی احمد رضا صاحب کا نام لے لے، اعلیٰ حضرت نہ کہے تو ایک دم دوڑ پڑتے تھے مارنے کے لیے۔ گستاخی کر رہے ہو، اعلیٰ حضرت کی شان میں ان کا نام لے رہے ہو،
اللہ نے جب ان کو توفیق بخشی وہ اہل حدیث ہوئے تو انہوں نے پیغام امت کے نام سے 2-4 صفحے پہ ایک تحریر لکھی اور بھیجا اور کنز الایمان کا حوالہ دیا. وہ آیات جو توحید سے متعلق ہیں، وہ آیات جو اطاعت رسول سے متعلق ہیں، ان کو انہوں نے کوٹ کیا، اس کا ترجمہ کنز الایمان سے نقل کیا جو احمد رضا صاحب کا ترجمہ ہے اور بھیجا. 10 لوگوں نے بریلی میں بیٹھ کر کے 65 صفحے کی کتاب لکھی پیغام حق کے نام سے. اب وہ تو باہر رہتے ہیں، تو ہمارے ایک بہت ہی جن کو ہم کہیں ہم میں دیرینہ رفیق دوست ہمارے حافظ محمد اسحاق صاحب، ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کے پاس لے گئے. تو وہ واقعی بہت مصروف ہیں اور ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں، تصنیف و تالیف میں ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہیں، پھر ان کو امامت بھی کرنا ہے، حافظ قرآن ہے ایک مسجد میں. تو انہوں نے میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے میرا نمبر انہیں دیا، کہا کہ انہوں نے کہا جلدی لکھنا ہے، 1 مہینے کے اندر لکھنا ہے. تو انہوں نے کہا وہ 1 مہینے میں لکھ دیں گے. چونکہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں ہمارے ساتھ تھے، وہ ایک کلاس میں تھوڑا آگے تھا، سینئر تھا ان سے، لیکن ہم لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. اب جب ان کو خلیج میں امامت کا منصب ملا ایک مسجد میں، اور اس کے بعد اور بھی ان کو ذمہ داریاں ملی، تو انہوں نے مجھے سونپ دیا. 1 مہینے میں نے جاگ کر کے رات میں یہ پیغام ہدایت کے نام سے کتاب لکھی، 200 صفحہ سے زیادہ ہے. اور جو الزامات آج ہمارے دیوبندی بھائی بھی لگاتے ہیں وہی الزام انہوں نے لگایا کہ یہ خلفائے راشدین کے خلاف ہے، ان کا منہج خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق کے خلاف ہے. صرف 2 مسئلے کو لے کر کے، ایک طلاق کا مسئلہ جس کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے، اور ایک مسئلہ 20 رکعت تراویح کا. جبکہ ہم نے یہ ثابت کیا اس سے پہلے کے پروگرام میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اغاثۃ الاحفان کے حوالے سے انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اپنے فیصلے پر. تو اب چونکہ اہل الحدیث کا مسلک یہ ہے کہ ہم ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان مبارک کے مہینے میں جو قیام اللیل کرتے ہیں، جس کا بعد میں نام لوگوں نے تراویح رکھا. نماز ایک ہے، صلاۃ التہجد کہیے، صلاۃ اللیل کہیے، قیام اللیل کہیے، بعد میں صلاۃ التراویح نام رکھا گیا، کوئی حرج نہیں نام میں. تو ہم مئی وتر 11 پڑھتے ہیں، 8 وتر 11. اس کو لے کر کے سیدنا عمر فاروق کا مخالف ہمیں کہا گیا. تو اس وقت ہم نے دلیل دی کہ ہمارا جو منہج ہے وہ وہی منہج ہے جو صحابہ کرام کا، خصوصاً خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، کہ پیش آمدہ مسائل میں جو طریقہ وہ اپناتے تھے وہی ہمارا تھا. دیکھیے یہ سنن الدارمی ہے، سنن الدارمی میں کئی حدیثیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، خصوصاً حضرت عمر فاروق کا منہج کیا تھا. میں نے صرف 2 حدیثیں یا 3 حدیثیں نقل کی. میں آپ کو حدیث سناؤں تاکہ آگے چل کر کے ہمارا منہج سامنے رہے اہل الحدیث کا، اور یہ پتہ چلے کہ جو اختلاف لوگ دکھا رہے ہیں حضرت عمر فاروق سے ہمارا، وہ بے بنیاد ہے. ہم ان کے مخالف قطعاً نہیں ہیں، ہم تو انہی کے منہج پہ چلتے ہوئے موقف اپنائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہ سنن دارمی ہے، حدیث نمبر 169 ہے. کہتے ہیں اخبرنا محمد بن عینۃ عن علی بن مسہر عن ابی اسحاق عن الشعبی عن شریح قاضی شریح بہت مشہور قاضی گزرے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے ان کو قاضی متعین کیا تھا. ان عمر بن الخطاب کتب الیہ، حضرت عمر خطاب نے ان کی طرف لکھا، کیا لکھا؟ ان جاءک شیء فی کتاب اللہ فخذ بہ، جب کوئی بات تمہارے پاس آئے، کوئی چیز اور اللہ کی کتاب میں وہ ہو، قرآن میں ہو وہ مسئلہ، تو اسی کے مطابق تمہیں فیصلہ کرنا ہے. ولا یلتفت عنہ الرجال، لوگوں کی آراء کی طرف مت جانا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فلاں کیا کہہ رہے ہیں، فلاں کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا. کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنا، مسئلہ وہاں سے لینا. اگر مسئلہ کا حل موجود ہے کہاں؟ قرآن مجید میں. فرمایا فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، بس اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو اللہ کی کتاب میں قرآن میں نہیں ہے، فَانظُرْ سُنَّتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا، فقدی بہا، اس سنت کے مطابق فیصلہ کرنا، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِن جَاءَكَ، یہ کس نے لکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا، فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِّن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسی بات آ جائے جو اللہ کی کتاب میں نہیں اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی نہ ہو، فَانظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تو دیکھو کہ لوگوں کا اجتماع کس پر ہے، یعنی اجماع صحابہ دیکھو، صحابہ کرام، فَخُذْ بِهِ، اس کو لے لو، فَإِن جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، بس اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو نہ اللہ کی کتاب میں ہو نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو اور نہ ہی تم سے پہلے کسی نے سلسلے میں کوئی بات کہی ہو، فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ، تو اب دو اختیار تمہیں حاصل ہے، جو چاہو اپنا لو، ان شئت ان تجتہد برائک، اگر چاہو تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو، اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہے نا، کہ تمہارے مخلص بھائیوں نے دروازہ بند کر دیا خود کہ اب صرف 4 مجتہد کی بات مانی جائے گی، اور جب اجتہاد کرنے پہ آئے تو عبارت کچھ ہے اس کا مفہوم کچھ بیان کرنے لگے، اس قدر مجتہد بن گئے ہیں، اللہ ما والحفیظ۔ فرماتے ہیں 2 میں سے ایک چیز اختیار کرو، اجتہاد کرو اپنی رائے سے اور پھر فیصلہ کر دو، آگے بڑھ جاؤ، اور اگر چاہو تو توقف اختیار کرو، وَإِن شِئْتَ أَن تَتَأَخَّرْ فَتَأَخَّرْ، پیچھے ہٹ جاؤ، توقف اختیار کرو۔ فرماتے وَلَا أَرَى التَّأْخِيرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ، توقف میں تمہارے لیے بہتر سمجھتا ہوں، کوئی فیصلہ۔ یہ کس کی تحریر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، لکھا کس کو ہے؟ اپنے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو لکھا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے، پہلے قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اس میں نہیں ملے تب سنت رسول، اس میں نہیں ملے تب صحابہ کرام، اور ان تینوں میں اگر نہ ملے تب ہے اجتہاد، چوتھا درجہ اجتہاد کا ہے۔ تو اہل الحدیث کا بھی منہج تو یہی ہے۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 168 میں، اس سے پہلے ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، وہ ان کا اپنا نظریہ جو تھا، اذا سئل عن الامر، کسی معاملے کے بارے میں ان سے جب سوال کیا جاتا ہے حضرت ابن عباس سے، فکان فی القرآن، اور وہ قرآن میں ہوتا، اخبر به، اس کے بارے میں خبر دیتے کہ ہاں قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ، اور اگر قرآن میں نہیں ہوتا، وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہوتی وہ بتا دیتے، اور اگر اس میں بھی نہیں ہوتا، یعنی حدیث میں بھی نہیں، فعن ابی بکر و عمر، تو تیسرا درجہ حضرت بکر حضرت عمر کے قول کو دیکھتے، اور اگر ان کے قول میں بھی کوئی بات نہیں ملتی، قال فیہ برائیہ، تب حضرت ابن عباس، وہ صحابی رسول جن کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین میں سمجھ، مفسر اعظم، امیر المفسرین، اور فقیہ امت بھی کہہ لیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا فرمائی، ان کا یہ فیصلہ تھا، قرآن پہلے، بعد میں سنت رسول، پھر حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول، اور نہیں ملتا مسئلہ تب اپنی رائے۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سنت رسول دیکھیے پہلے، اب ان حضرت نے جو گل کھلایا ہے وہ دیکھیے کس طرح سے، اور بھی حدیثیں ہیں، اختصار مقصود ہے کس طرح انہوں نے گل کھلایا ہے۔ میں نے یہ حدیثیں نقل کی اپنی کتاب میں، یہ کوئی مفتی اجمل صاحب ہیں، ان کی کلپ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم ان کی کتابوں کے چند حوالے پیش کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو صرف بدعتی ہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس شخص نے جو عبارت پیش کی اس میں بھی بدعتی کا لفظ نہیں ہے، بدعت کا، کہ حضرت عمر نعوذ باللہ بدعتی تھے۔ تم کہہ رہے ہو بدعتی، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ ایسے ہی جب میں نے سوال کا جواب دیا تھا سلفی نامہ میں، تو ایک قاسمی صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں اور جتنے مقلدین ہیں مشرک ان کو کہتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ اپنے آپ کو مشرک کہیں، ہم کیوں کہیں گے آپ کو مشرک؟ تو اس طرح الزام یہ بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ
کوئی عبارت نہیں پہلے پیش کی. سامعین و ناظرین، آج ہم ان کی کتابوں کے چند حوالے پیش کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صرف بدعتی ہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا یا کچھ اور بھی کہا ہے. بدعتی کہنے پر اکتفا کیا یا کچھ اور بھی کہا ہے، اس سلسلے میں ملاحظہ ہو. اب عبارت پیش کرتے ہیں. ان کی کتاب حدیث خیر و شر، حدیث خیر و شر، ہمارے ایک بہت جید دل قدر عالم گزرے ہیں مولانا عبد المتین صاحب من جونا گڈھی رحمۃ اللہ علیہ. ایک زمانے میں بڑا غلغلہ تھا پالن حقانی کا، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس میں حدیثوں میں بڑے اعتراضات کیے تھے، اس کا بھی جواب دیا انہوں نے. ان کی کتاب آئی حدیث خیر و شر. تو حدیث خیر و شر کے صفحہ نمبر 150 پہ یہ عبارت لکھی ہوئی. حقیقت میں عبارت موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہمیں تو اعتراف ہے نا، لیکن ہمارے عالم نے کوئی غلط بات نہیں کہ ابھی ہم دلیل دیں گے. اپنے گھر سے انہوں نے کوئی بات نہیں کہی ہے. کہتے ہیں اب اس مسئلہ طلاق میں، طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے نا، حضرت عمر فاروق، ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹیں گے. یہ ہمارے عالم کہہ رہے ہیں، مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ اب اس مسئلہ طلاق میں ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹیں گے یا عمر کی سنت کی طرف. وہ سوال کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جب تقابل ہو، یعنی یہ مقابلہ ہوگا کہ اللہ کے وسلم کی سنت یہ ہے، حضرت عمر کی سنت. دیکھیں سنت کا لفظ استعمال کیا، بدعت تو نہیں کہا نا، سنت کہہ رہے ہیں. اور آپ یہ کہیں کہ سنت محمدی کو چھوڑ کر سنت عمر کی طرف لوٹیں گے. حضرت عمر کی سنت کی طرف اگر کوئی کہے کہ ہم سنت رسول کو نہیں مانیں گے، اس کو چھوڑ کر کے کہاں جائیں گے، سنت رسول کی طرف لوٹیں گے. فرمایا تو یہ کفر ہے. اب اس پر انہوں نے تبصرہ کر دیا. اب یعنی سے اپنا وہ پیش کر رہے ہیں، یعنی حضرت عمر کا طریقہ ان کے ہاں کفریہ ہے. یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر کے طریقے کو تو سنت کہہ رہے ہیں نا کہ سنت عمر ہے. ہاں وہ لوگوں نے جو اپنایا ہے کہ سنت رسول کو درکنار کر کے، سنت رسول کا انکار کر کے سنت عمر کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اس پر عمل کرنے لگے، اس کو کفر کہا ہے نا، اس کو کفر کہا ہے. ٹھیک ہے، اور دلیل بھی وہ رکھتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، دیکھیے عبارت کچھ ہے اور کہہ کچھ رہے ہیں، یعنی لگا کر کے. حضرت عمر کا طریقہ ان کے ہاں کفریہ ہے. جب ایک شخص کا طریقہ کفریہ ہو تو وہ شخص کیا ہوگا، پھر اس طریقے پر چلنے والی پوری دنیا اور پوری امت کا کیا حال اور کیا حشر ہوگا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ہمارے عالم نے جو بات کہی ہے اس کے لیے دلیل بھی موجود ہے اور قرآن سے بھی دلیل ہے. ویسے دیکھیے یہ کتاب ہے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، یعنی سنت رسول دلیل کے طور پر اس کو پیش کریں گے. دلیل سنت رسول یہ کیا ہے، قابل حجت ہے، یہ دلیل ہے. اس کی حجیت ثابت کرنے کے لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی. اس میں دیکھیے لکھتے ہیں صفحہ 2 پر، فَاعْلَمُوا رحمکم اللہ، جان لو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، ان من انکر، بے شک جو شخص انکار کرے، کون حدیث صلی اللہ علیہ وسلم قولا کان او فعلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، آپ کی کوئی حدیث قولی ہو یا فعلی ہو، اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے، اور یہ قولی فعلی حدیث بشرطہ المعروف فی الاصول، اصول میں جو شرط ہے کہ اس کے راوی جو ہیں تام الضبط ہوں، حافظہ ان کا قوی ہو، ثقہ راوی ہو، حدیث صحیح ہو. حدیث صحیح تو ہم لوگ لیتے ہیں. اس کی حجیت کا جو شخص انکار کرے، فرماتے کفارا، اس نے کیا کیا، کفر کیا. وخرج عن دائرۃ الاسلام، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، اور یہود و نصارہ کے ساتھ اس کا عشر ہوگا. آگے اور لکھتے ہیں، کہتے ہیں روى الامام الشافعی رضی اللہ عنہ یوما حدیثا، ایک دن امام شافعی نے ایک حدیث روایت کی، وقال انہ صحیح، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے. فقال له قائل، تو ایک آدمی نے، کہنے والے نے کہا، اتقول به یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ کنیت امام شافعی کی، نام محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ کہتے ہیں ابو عبداللہ؟ انہوں نے جانتے کیا کہا، قال یا ھذا ارائیتنی نصرانیا، اے شخص تو مجھے نصرانی سمجھ رہا ہے کہ میں نصرانی ہوں؟
میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں. ارائیتنی خارجا من کنیسۃ، تم نے مجھے کنیسہ یعنی جو معبد ہے نا ان کا عیسائیوں کا، وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ اور بھی باتیں انہوں نے کہی، یعنی اس کا رد کیا. اب دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا رد کیا جب اس شخص نے ان سے کٹ حجتی کی حدیث کے تعلق سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. سورہ نساء میں ہے نا. آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے جو اپنے نزاعات میں آپ کو حکم نہ بنا لے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. پھر جو آپ نے فیصلہ کر دیا اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے سے اور اس کو خوش دلی سے قبول کر لیں. جب تک ایسا نہ کریں گے مومن نہیں ہوں گے. ایمان کی نفی. اور یہاں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کریں تو ہمارے عالم نے مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث خیر و شر میں جو کہا ہے وہ اپنی طرف سے تھوڑی کہا ہے. اور حاشا وکلہ علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تو نہیں کچھ کہا نا. اور ان کی وہ کہہ رہے سنت عمر، بدعت تو نہیں کہا نا. اب یہ حضرت کیا لقمہ دے رہے ہیں؟ یعنی حضرت عمر کا طریقہ نکاح کفریہ ہے یا بدعتی کہہ دیا. دوسری عبارت علامہ ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کس عظیم شخصیت کا نام لب پہ آیا ہے. علامہ ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان، شیر پنجاب جن کو کہا جاتا تھا، اپنے دور کی انتہائی عبقری شخصیت، شیخ الاسلام جن کا لقب، شیر پنجاب جن کا خطاب، فاتح قادیان جن کا خطاب. اس زمانے میں جب انگریزوں کا دور تھا، مناظروں کا دور تھا، وہ آریہ سماجیوں سے مناظرہ ہو، عیسائیوں سے مناظرہ ہو، اور بریلیوں سے ہو، کسی سے بھی ہو، رافضیوں سے ہو، سب سے آگے کون ہوتے تھے؟ علامہ ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ. میں ایک واقعے کے ذریعے سے ان کی اہمیت بتاؤں. سچا واقعہ ہے. میرے دادا مولانا عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مجھ سے سنایا اور میں نے اس کو لکھا بھی اپنی کتاب میں. جامعہ سراج العلوم بونڈیار ضلع بلرام پور میں بہت قدیم جامعہ ہے اور بہت معتبر مدرسہ ہے مسلک حدیث کا، جس کے بانی ہے کون؟ صاحب تحفۃ الاحوذی علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی. عرب دنیا میں بتا چکا ہوں انتہائی مشہور و معروف کتاب ہے پوری دنیا میں. انہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی سن 1907 میں. سن 1907 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی. تو وہ چونکہ دینداروں کا علاقہ اور اہل الحدیث اچھی خاصی تعداد میں، لیکن ایک مہوا گاؤں ہے، بازار اب لگتا ہے وہاں پہ، تو وہاں ہمارے دیوبندی بھائی بھی رہتے تھے. سن 1928 کی بات ہے. دادا رحمۃ اللہ نے سن تو نہیں بتایا، ہمارے استاد محترم ہیں مولانا ابو الاس وحیدی حافظ اللہ تعالی، حضرت الشیخ مولانا ابو الاس وحیدی حافظ اللہ تعالی، انہوں نے مجھے اشتہار بھی دیا. جب میری تحریر آئی ہمارے پرچے میں تو کہا میرے پاس اشتہار موجود ہے، اور جس اشتہار کو لے کر کے ان دیوبندیوں نے بڑا ہنگامہ کیا تھا اور مناظرے کا چیلنج کیا تھا. وہ واقعہ کیا ہے؟ مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے آپ لکھنؤ کی، اور واقعی ان کی بڑی خدمات ہیں خصوصاً رافضیوں کے رد میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے. وہ اس وقت مہوا گاؤں میں آئے ہوئے تھے. مہوا کے دیوبندیوں نے کیا کیا، یہ بھی تو قاسمی ہی ہے نا، انہوں نے مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، ثناء اللہ بھی ہیں اور مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ترجمہ قرآن جن کا ہے، یہ احسن البیان کا جو ترجمہ ہے مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا. تفسیر ابن کثیر جو عربی میں، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا. کئی کتابوں کے مؤلف و مصنف، محمدیات سیٹ ہے ان کا باقاعدہ، تو وہ بھی ہیں. تو منازع ہو جائے، اور آپ تو موجود ہی ہیں. مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ثناء اللہ سے مناظرہ نہیں کروں گا. صاف سیدھی بات ہے نا، میں ثناء اللہ سے مناظرہ نہیں کروں گا رحمۃ اللہ علیہ. آج ثناء اللہ سے مناظرہ کر کے اس کو ناراض کر لوں، اور کل ابھی رافضیوں سے مناظرے کی بات آئے اور عیسائیوں سے مناظرے کی بات آئے، فلاں سے آئے فلاں سے آئے، تو پھر جا کر کے ثناء اللہ
کے پاس پہنچے اور التماس کریں حضرت چلیے. اس لیے کہ کوئی مناظرہ ایسا نہیں تھا اس زمانے میں کہ جس مناظرے میں مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت ہوئی ہو اور وہ مناظرہ مسلمان ہار گئے ہوں. میں یہاں روک کر کے اس واقعے کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں دہلی کا، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کو کوئی لطیفہ کہہ لے لیکن یہ امر واقعہ ہے. وہاں دہلی میں بریلویوں سے اور ہمارے جو یہ آریہ سماجی بت نہیں پوچھتے، ان سے مناظرہ تھا. اب ظاہر ہمارے بریلوی جو بھائی ہیں وہ تعزیہ وغیرہ رکھتے ہیں، پھر سر بھی جھکاتے ہیں، پھر مزاروں پہ جاتے ہیں، اور وہ تو پجاری نہیں ہے نا. اب وہ کٹ کے نہیں دے رہا مناظرہ، اور خطرہ یہ تھا کہ یہ ہار جائیں گے بریلوی مسلمان مناظرہ. تو ان کے علماء سے کسی نے کہا جب تک ثناء اللہ کو نہیں بلاؤ گے پیش نہیں چلے گی، بدنامی مسلمانوں کی ہوگی، ہارو گے تم، اسلام بدنام ہوگا ہمارا. تو کہا آپ کیسے، کفر کا فتویٰ لگا رکھا ہے ثناء اللہ پہ. بریلوی علماء نے کفر کا فتویٰ لگا رکھا تھا. کہا ثناء اللہ پہ تو کفر کا فتویٰ لگا رکھا ہے، کیسے؟ تو حافظ حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حاتم جماعت جن کو کہا جاتا ہے، ہمارے حافظ یحییٰ صاحب جن کا بھی انتقال ہوا، وہ مرکزی جمعیت کے امیر رہ چکے ہیں، ان کے والد محترم تھے، وہ اس وقت مرکزی جمعیت کے خازن تھے. کہا ان سے جا کر کے کہو دہلی میں وہ دوباش اختیار کیے ہوئے تھے، گھر تھا ان کا، تو وہ ثناء اللہ کو کہیں گے تو وہ آ جائیں گے. حافظ صاحب نے ٹرنک کال کیا، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے، اسٹیج سجا ہوا تھا. اب ایک طرف سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں علماء بریلوی ہیں اور ادھر وہ جب آریہ سماجی ہیں. مولانا پہنچے تو سب کے چہرے کھل گئے، اب تو میدان مار لے جائیں گے، اب ہزیمت نہیں اٹھانی پڑے گی، ہاریں گے نہیں. مولانا کھڑے ہوئے اور اچھا خاصا مجمع تھا، ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، سلام کیا. ابھی وہ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک آریہ سماجی مہاشے کھڑے ہوئے، مائک سنبھالا اور کہا خواتین و حضرات، ہم یہاں مسلمانوں سے مناظرہ کرنے آئے ہیں. کس سے مناظرہ کرنے آئے؟ مسلمانوں سے مناظرہ کرنے آئے ہیں. اور یہ مولانا جو تشریف لائے ابھی، یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں بریلویوں کے، سب نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا رکھا ہے. تو ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، یہ بھی کافر، تو کافر کا کافر سے کیا مناظرہ؟ کافر کا کافر سے کیا مناظرہ؟ مولانا رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کوئی بات تو ناراض نہیں ہوتے تھے، مسکرائے، کہا معاشے پیچھا ہم نہیں چھوڑیں گے. کہا یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. کہا علماء کرام آپ بتائیے اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ تو سب نے کہا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لے. وہی بڑے مجمع میں مائک سنبھالا اور مہاشے کو بغل میں کیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا. کہا علماء کرام بتائیے مسلمان ہوا کہ نہیں؟ تو اب تو لوگوں کی خود وہ تھی. کہا کہ حضرت آپ پہلے بھی تھے اور اب بھی مسلمان ہیں. کہا آپ حضرات معاشے بتائیے، میں نے تو اب کلمہ پڑھ لیا، اب تو کریں گے. ہاں. اور مولانا نے کہا اب چونکہ یہاں خواتین حضرات کا مجمع ہے، مسلمان ہونے کی ایک نشانی میرے پاس اور بھی ہے، آپ آڑ میں چلیے وہ بھی دکھا دیتے ہیں. بات ہی نہیں ہوئی اس کے بعد وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا معاف کیجیے آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے. مسلمانوں کی فتح ہوئی، پھر نعرے تکبیر، اور ظاہر ہے کہ مجمع ان کا تھا تو نعرے رسالت. فتح کس کی وجہ سے ملی تھی؟ علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. ان کی عبارت جو بھی پیش انہوں نے کی کر رہے ہیں، بھی میں پڑھ رہا ہوں. تو بات چل رہی تھی جامعہ سالن بونڈیار کے جلسے کی. مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے، آج ناراض کر لیں اور پھر جا کر کے جو ہے اسے سفارش کرتے پھریں، درخواست کرتے پھریں، مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن وہ چڑھی ہوئی تھی نا، جیسے مفتی صاحب کو چڑھی ہوئی ہے کہ ہمارے عالم نے کچھ لکھا ہے اور اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، باور کرا رہے ہیں. ایک پرچہ لکھ دیا، مناظرہ کا چیلنج کیا جاتا ہے. اور بڑے بڑے جید علماء ہمارے موجود تھے اس اجلاس میں. ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت 12-13 سال نہیں ہوگی، بتاتے ہیں وہ. کہا اس وقت خطاب فرما رہے تھے مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، اور یقیناً بہت جل و قدر عالم تو تھے ہی، اور مخالفین کے خلاف شمشیر برہ، ننگی تلوار، بہت ہی جو ہے گھن گرج کے ساتھ ان کا خطاب ہوتا تھا.
مولانا ثناء اللہ مرسی رحمۃ اللہ نے کیا کہ وہ پرچہ چونکہ وہ کھڑے ہو کر خطاب فرمائی رہے تھے وہ پرچہ ان کو دے دیا. اب جو جولانی آئی ہے ان کے خطاب میں اور جو گھن گرج مچائی انہوں نے, مولانا نے کہا یہ کیا, بخیا ادھیڑنا شروع کر دیا. مولانا کھڑے ہوئے اور پرچہ ہاتھ سے لے لیا, کہا بیٹھو. کس کو کہا؟ مولانا محمد صاحب جناح گڑھی. کس نے کہا؟ مولانا ثناء اللہ مرسی رحمۃ اللہ. بیٹھو. وہ ناراض ہو گئے, کہا جب مجھے بٹھانا ہی تھا تو مجھے کیوں دیا آپ نے؟ ان پہ ناراض ہو گئے. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کا حکم تھا, وہ بیٹھ گئے. تو مولانا نے فرمایا یہ محمد میرا بھائی ہے, ناراض ہو گیا ہے, میں اس کو راضی کر لوں گا. ہاں, اور یہ جن بھائیوں نے ہمیں مناظرے کا چیلنج دیا ہے اور یہ ورقہ بھیجا ہے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی کیا ہے, ہمارے بھائی ہیں. لیکن اب غلط فہمی کا شکار ہے تو مناظرے کا چیلنج ہمیں قبول ہے. ٹھیک ہے. پھر مولانا نے فرمایا کہ دیکھیے کوئی پہلوان اکھاڑے میں اترنے سے پہلے اپنا داؤں نہیں بتاتا ہے کہ میں کس طرح پٹخنی دوں گا, لنگڑی ماروں گا کہ گردن دبوچوں گا, یہ نہیں بتاتا. لیکن چونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ تیار ہو کر کے آئیے گا. تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے اس کو ایک واقعے کے حوالے سے پیش کیا. کہا ایک بادشاہ تھا, اور لوگ کہتے ہیں وہ شاہ جہاں تھا, اس کی بیگم نور جہاں شیعہ تھی نا. تو بادشاہ شیعہ ہے, بیگم یہ سنی ہے اور بیگم اس کی شیعہ ہے. تو آئے دن روزانہ لاکھ ڈانٹ لگی رہتی تھی, بیگم کے شیعہ حق پر اور بادشاہ کے نہیں سنی حق پر. تو اب بیچارہ مرد تو ناز اور نخرے اٹھاتا ہی ہے بیگمات کے. تو اس نے کہا بیگم کب تک ہم لڑتے رہیں گے, ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہے زندگی بھر. ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنے شیعہ مجتہدین کو بلا لو اور میں اپنے سنی عالم کو بلا لیتا ہوں, مناظرہ ہو جائے. اگر تمہارے مجتہد جیت گئے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا, اور ہمارے عالم اگر جیت گئے تو تم سنی ہو جانا, اعتراف کرو. لیکن اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, یہ روزانہ کی جو چیخ ہے یہ ختم ہو جائے گی. اب اعلان ہوا اور تاریخ طے ہوئی, اسٹیج سجا, گاؤں تکیے لگے, چاندنی بچھی, اور ظاہر بادشاہ نے اہتمام کیا تو مزمہ ہزاروں کا. شیعہ مجتہدین پہلے پہنچ گئے. اب سنی ایک عالم تھے, ان سے کہا گیا تھا تو ان کا انتظار ہو رہا تھا. وہ بیچارے آئے, انہوں نے تخت سے نیچے, اسٹیج سے نیچے اپنی جوتیاں نکالیں اور ہاتھ میں لے لیں, اور جہاں بیٹھے وہیں بغل میں تہہ کر کے جوتیاں اپنی رکھ دی دونوں. تو شیعہ مجتہدین نے کہا کہ بادشاہ کو خطاب کرے, بادشاہ صاحب, بادشاہ سلامت, یہ آپ کے عالم ہیں, اتنے بڑے گستاخ, یہ اسٹیج ہے, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جیسی عظیم شخصیت تشریف فرمائے ہے, چاندنی بچھی ہوئی ہے, اور یہ لا کر کے گندی سندی جوتی لا کر کے انہوں نے اسٹیج پہ رکھ دیا ہے. بادشاہ تو بادشاہ بھی ناراض ہوا کہ میری سبکی ہو رہی ہے ہمارے عالم کی وجہ سے. وہ برہم ہو کر کے بادشاہ نے کہا محترم آپ معقول وجہ بتائیے ورنہ ابھی جلات کو کہوں گا, اگرچہ آپ سنی عالم ہیں اور ہمارے عالم ہیں, ابھی آپ کی گردن ہو جائے گی. تو وہ مسکرائے, کہا بھائی ایسا ہے, میری گردن تو حاضر ہے, اگر واقعی معقول عذر نہ ہو تو مار دیجئے گردن, کہاں پیش کیجئے. کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعوں اور سنیوں میں مناظرہ ہوا تو شیعوں نے سنیوں کی جوتیاں چرا لی تھیں. میں نے اس کو لکھا اپنے مضمون میں, جوتا چور کے عنوان سے, جوتیاں چرا. اب آج بھی مناظرہ ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ بھئی میں غریب آدمی, ایک ہی جوڑی یہی جوتا ہے, اگر انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی سنت تازہ کی اور چرا لے گئے تو میں نے بغل میں اپنے رکھ لیا. اب وہ بگڑے ابھی تک تو گستاخی آپ نے کی, تب جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں شیعہ کہاں تھے جو مناظرہ ہوتا؟ تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, وہ بڈھا ہو گیا ہوں, حضرت پر صدیق کا زمانہ رہا ہوگا. ڈانٹ کے نہیں, اس زمانے میں بھی شیعہ نہیں تھے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہا بھائی تو حضرت عمر کا دور رہا ہوگا, ہوا نا مناظرہ؟ کہا نہیں, حضرت عمر کے دور میں بھی نہیں تھے, حضرت عثمان اس زمانے بھی نہیں تھا. اچھا شیعہ اس روپ میں حضرت علی کے زمانے بھی نہیں تھے. تب سنی عالم نے کہا بادشاہ سلامت, سن لیا آپ نے ان مجتہدین سے, یہ کہہ رہے اللہ کے رسول کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے, دور ابوبکر صدیق میں نہیں تھے, دور عمر فاروق میں نہیں تھے, دور عثمان غنی میں نہیں تھے, دور علی مرتضیٰ میں نہیں تھے رضی اللہ عنہ. یہ بعد میں آئے تو حق پر کیسے ہو گئے؟ مولانا نے فرمایا اسی طرح میں آپ سے پوچھوں گا, سوال پہلے آؤٹ کر دیتا ہوں. میں پوچھوں گا حنفی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں, تم کہو گے نہیں تھے. میں پوچھوں گا ابوبکر صدیق کے دور مسعود میں تھے, تمہیں کہنا پڑے گا نہیں تھے. میں پوچھوں گا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے, تم کہو گے نہیں تھے. ایسے ہی 300 سال تک کہلواؤں گا
نہیں تھے نہیں تھے نہیں تھے، اور تم مجبور ہو کر کے کہو گے نہیں تھے۔ پھر میں پوچھوں گا جب 4 صدی ہجری میں آپ آئے تو تقریر تو 4 صدی میں شروع ہوئی نا، تو حق پر کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب سوچ کر آ جائیے، چیلنج منظور ہے۔ اور جب یہ جواب پہنچا تو مولانا شکر فاروقی رحمۃ اللہ نے کہا 2 جواب، کس کی اماں نے دودھ پلایا جو ثناء اللہ کے سوال کا جواب دیا؟ نہیں، کیسے دو گے جواب؟ ٹھیک ہے، وہ مناظر اسلام کہتے تھے ان کو، شیر پنجاب فاتح قادیان۔ اور جب وہ کسی مجمع میں پہنچتے تھے تو ایک شعر بہت مشہور تھا اس زمانے میں کہ لوگ کہتے تھے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن کہتے ہیں جنگ کے میدان، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ لوگوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی کہ اب تو ہماری پیش نہیں چلے گی ثناء اللہ کے سامنے۔ ان کی عبارت ان حضرت نے سنائی اور ہم نے اس کو نوٹ کیا۔ کہتے فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 223 پر لکھتے ہیں مولانا صلی اللہ علیہ سری صاحب، پس دری صورت یعنی اس صورت میں حق یہ ہے کہ خلیفہ ثانی یعنی عمر کا یہ فعل ایک وقتی تھا، یہ فعل ایک، اور یہ تو میں نے اس سے پہلے ثابت کیا، ان کے لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ وقتی فیصلہ تھا، اور تحدیداً اور سیاستاً ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہہ دیا حضرت عمر فاروق، اور یہ ہمارے عالم نے لکھ دیا۔ نہ واجب العمل ہو سکتا ہے نہ قابل حجت، نہ واجب العمل ہو سکتا ہے نہ قابل حجت۔ بات صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کو جو لکھا یہی تو لکھا تھا، اللہ کی کتاب میں اس کے مطابق فیصلہ کرو، نہیں سنت رسول کے مطابق، اگر قرآن میں نہیں ہے تو سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرو، اس میں نہیں ہے تب صحابہ کو دیکھو۔ تو اپنا نمبر تو تیسرا خود حضرت عمر فاروق نے بیان کیا نا، جب سنت رسول میں کوئی مسئلہ ہمیں مل رہا ہے تب سنت عمر کو تھوڑی دیکھیں گے یا کسی صحابی کی سنت کو تھوڑی دیکھیں گے۔ یہ منہج کس نے متعین کیا؟ صحابہ نے۔ یہ منہج کس نے متعین کیا جو آج ہمارا الحمدللہ منہج ہے؟ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہی ہمارے عالم نے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ لکھا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں سامعین و ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حدیث صحیح ہے، ہم بھی یہی حدیث پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مفہوم دیکھیں کتنا غلط دے رہے ہیں۔ میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقوں پر تم چلنا، ٹھیک ہے، جو ہدایت یافتہ ہے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے ان کا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ خلیفہ راشد ہدایت یافتہ ہیں لیکن ان کا یہ طریقہ نہ واجب العمل ہو سکتا ہے نہ قابل حجت، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ہمیں بتائے، یہ مفتی صاحب سے کوئی پوچھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا منہج تو یہی تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے وسلم کا فرمان آئے تو اس کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ حدیث خود کہہ رہی ہے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو۔ کس کی سنت کو؟ میری سنت کو۔ تو پہلے کس کی سنت؟ اللہ کے وسلم۔ اس کے بعد ہے خلفائے راشدین کی سنت، اس کے بعد کیا ہے؟ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ اب آئیے دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا تھا، اور ابو بکر صدیق سے چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، کے پاس ایک بوڑھی اماں آئیں، انہوں نے پوتے یا ناتی کی وراثت کا مسئلہ معلوم کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اما فی کتاب اللہ، رہی اللہ کی کتاب قرآن فلا اجد لک فیہ شیء، اس میں کوئی بات نہیں، تمہیں کوئی حق نہیں ملا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ تمہارے حق میں نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں لوگوں سے معلوم کرتا ہوں، اسی مجلس مغرہ میں شعبہ کھڑے ہوئے، محمد بن سلمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، دونوں یکی بات دیکھ رہے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو میں نے سنا ہے، آپ نے 6واں حصہ دیا ہے اس صورتحال میں، ٹھیک ہے، 6واں حصہ دیا ہے، اس کے مطابق حضرت صدیق نے فیصلہ پہلے تو کہا نہیں دیں گے اس لیے کہ ہے ہی نہیں، لیکن جب سنت رسول آ گئی اپنے فیصلے کو واپس لے لیا۔ اسی طرح کا قضیہ حضرت عمر فاروق کے پاس بھی پہنچا تھا۔ حضرت صدیق کے واقعے میں جد لعوم تھی، نانی تھی، ان کے واقعے میں دادی آ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا فرمایا کہ قرآن میں نہیں ہے تمہارا کوئی حق موجود میراث کا،
کتاب الفرائض ہے کہ نہیں ہے، یا میراث تقسیم کیسے کی جائے، نہیں ہے، سنت رسول میں بھی نہیں ہے۔ ہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نانی کو چھٹا حصہ دیا ہے تو دادی کو نانی پر قیاس کرتے ہوئے میں تمہیں چھٹا حصہ دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے پیشروں نے حصہ دیا سنت رسول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ وہی عمل کیا جو قاضی شرح کو لکھ چکے تھے، لکھا بعد میں لکھا قاضی شرح کو، لیکن عمل کیا ابوبکر صدیق من قبل۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھیے، واقعہ ایک بڑا مشہور ہے کہ ایک مسلمان جو منافق تھا اور یہودی میں جھگڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے دونوں گئے۔ بعض روایات ضعیف ہوتی ہیں لیکن استشہاد ان کو پیش کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر، اس لیے کہ اور دیگر روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، راستے میں اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کے رسول نے تمہارے حق میں فیصلہ کیوں دیا؟ کہا کیوں؟ کہا میرے حق میں فیصلہ کرتے تو لوگ کہتے یہ مسلمان تھا اس لیے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، چلو عمر کے پاس۔ کہاں چلو؟ حضرت عمر کے پاس گئے، نکلے، مسئلہ رکھا تو یہودی نے کہا عمر فاروق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے ہیں۔ کہا میرے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا میرے حق میں۔ حضرت عمر ظاہر ہے ناراضگی ان کے چہرے پہ آئی کہ اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ عبارت احس بالشر ففر، اس کو احساس ہو گیا کہ ابھی گردن اڑ جائے گی عمر فاروق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کرے اور ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں، اور روایت میں کہ تلوار سے گردن مسلمان، یہ روایت ضعیف ہے، تلوار سے گردن مارنے والی، بھاگ گیا۔ عمر فاروق تو وہ ہستی اقدس و مقدس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں اور کوئی ذرا بھی ادھر ادھر کرے تو فوراً تلوار نکالے، اللہ کے مار دو اس کی گردن۔ اب اگر انہوں نے کوئی اجتہاد کیا اور ان کا اجتہاد حدیث رسول کے خلاف ہے تو یہاں بھی تو کون سا فیصلہ نافذ ہوگا؟ حضرت عمر فاروق کا فیصلہ۔ آج ہم گردن اگرچہ نہیں اڑا سکتے ہیں لیکن سنت رسول پر عمل کا حق تو رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ سنت رسول پر کس کے مطابق؟ منہج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق۔ کہتے ہیں اسی طرح آگے صفحہ 252 پر لکھتے ہیں ہم فاروقی تو نہیں محمدی ہیں، تو کوئی جھوٹ ہے کیا؟ ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جھوٹ ہے کیا؟ کلمہ کس کا لوگ پڑھتے ہیں؟ اللہ رسول کا تو ہمارے عالم نے کوئی جھوٹ لکھا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ اب دیکھیں یعنی سے اپنا جوڑ دیا، عادت جو ہے نا، یعنی انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ عمر کا طریقہ نبی کے طریقہ کے علاوہ ہے۔ یہ کہاں باور کرایا ہے؟ حضرت عمر نے ایک اجتہاد کیا تھا نا، اور یہ حضرات نبی کے طریقے پر ہیں، صحابہ خاص کر عمر نبی کے طریقے پر نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ 100 بار نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں 1,00,000 مرتبہ نعوذ باللہ، اس کے لیے پڑھنا چاہیے جو حدیث رسول کے ہوتے ہوئے دوسرے کے قول کو ترجیح دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں چوں کفر کعبہ برخیزت کجا باشد، باشد کا وہ مانند ہے کہ کعبہ سے جب کفر نکلے گا تو مسلمانی کہاں رہ جائے گی۔ اب کہتے ہیں دوستو جب صحابہ کرام نبی کے طریقے پر نہیں رہیں گے تو پھر نبی کے طریقے پر کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے عالم تو نہیں کہا، ایک مسئلہ ہے اس کو تیر کا تار اور رائی کا پہاڑ آپ نے بنا دیا۔ آپ دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں، امام احمد حنبل نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا۔ آگے جو انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں گے وہ لوگ، یہ اس سے پہلے جو الزام لگایا کہ کافر کہہ رہے ہیں سب، جو کافر ہمارے عالم نے نہیں کہا، یہ طریقے کو کفر کہا کہ اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے اور اپنے گھر سے نہیں کہا، قرآن کو دلیل میں پیش کیا، اور اس سے پہلے مفتاح الجنہ کے حوالے سے ہم نے عبارت نقل کی۔ حضرت عباس سے مروی ہے تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عروہ ابن الزبیر نہا ابو بکر معمر المتع، حضرت عباس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا، تو عروہ ابن الزبیر نے کہا کہ ابو بکر عمر تو حج تمتع سے منع کرتے تھے،
رضی اللہ عنہ. فقال ابن عباس ما یقول عریہ، نام کیا تھا؟ عروہ ابن الزبیر. اور کیا کہہ دیا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جلیل القدر شخصیت، کئی حدیثوں کے راوی. تو حضرت عباس کو جب ٹوکا تو کیا کہا؟ ما یقول عریہ، یہ عریہ کیا کہہ رہا ہے؟ عروہ کو عریہ بنا دیا، ناراض اتنے ہو. قال یقول نہا ابو بکر و عمر المتعہ، حضرت متعہ سے مراد یہاں وہ متعہ نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، حج تمتع سے منع کیا. فقال ابن عباس اراہم سیہلکون، میں سمجھتا ہوں یہ ہلاک ہو جائیں گے. اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ویقول، اور یہ کہتا ہے نہا ابو بکر و عمر. تو ہمارے عالم جو بات کہی وہی تو حضرت عباس امیر المفسرین اور فقیہ امت بھی تو وہی بات کہہ رہے ہیں. یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، 3121 نمبر ہے، اور طبرانی میں معجم الاوسط میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی روایات ہیں اس قبیل سے. اور اختصار کے پیش نظر میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ سنا دوں. علامہ عثیمین فرماتے ہیں لا یجوز لاحد من الناس، کسی شخص کے لیے لوگوں میں جائز نہیں ہے ان یعارض کلام الرسول بأی کلام، کہ وہ معارضہ کرے رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کسی کلام سے. یہ آپ کا کلام موجود ہے، آپ کی حدیث موجود ہے، اور اس کا معارضہ کرے، یعنی اس کے خلاف دوسرے کا کلام پیش کرے، یہ جائز نہیں ہے. لا بکلام ابی بکر الذی هو افضل الامہ، نہ ابو بکر صدیق کے کلام سے معارضہ کوئی کر سکتا ہے، یعنی حدیث رسول کو حلق نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا. بعد نبی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سب سے انبیاء کے بعد. ولا بکلام عمر، نہ حضرت عمر کے کلام سے، الذی هو ثانی هذه الامہ بعد نبیہا، جو دوسری عظیم شخصیت ہے اس امت میں نبی کے بعد. ولا بکلام عثمان، اور نہ عثمان غنی کے کلام سے، الذی هو الثالث هذه الامہ، جو تیسری شخصیت اس امت کی بعد نبیہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ولا بکلام علی، نہ علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے کلام سے، الذی هو رابع هذه الامہ بعد نبیہا، جو چوتھی عظیم شخصیت ہے امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ولا بکلام احد غیرہم، اور نہ کسی اور کے کلام سے ان کے علاوہ، خلفائے راشدین کے علاوہ. لأن اللہ تعالیٰ یقول، دلیل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. ان تصیبہم فتنہ، کسے ڈرنا چاہیے؟ کہ کہیں ان کو فتنہ نہ پہنچ جائے، فتنہ نہ آلے. اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب نہ اس میں آ جائے. یہ مجموعہ فتح و رسائل علامہ عثیمین کی جلد 5 صفحہ 249 پہ یہ عبارت موجود ہے. ٹھیک ہے، آئیے جلد جلدی ایک بات اور سن لیں. کہتے ہیں فتاوی اہل حدیث جلد 1 صفحہ 66 پر انہوں نے عنوان قائم کیا حدیث کے مقابلے ابو بکر عمر کی رائے پر عمل کرنا ہلاکت کا سبب ہے، نعوذ باللہ. یہ دیکھیں حضرت عباس کہتے ہیں ہلاکت، تو ہمارے عالم نے اگر لکھ دیا تو اپنے گھر سے لکھا ہے کیا؟ اور اللہ کا فضل و احسان ہے، کوئی بھی معتبر عالم ہمارا بلا دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا ہے. میں بڑی گارنٹی اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم لب بھی کھولنے کی جرات نہیں کرتے ہیں. ہمارے عالم نے جو کہا دلیل اس کی موجود ہے، وہ پہلے سنا چکا ہوں. حضرت ابن عباس نے فرمایا، اور ایک روایت میں تو یہ انہوں نے فرمایا اخشى علیکم، مجھے خدشہ ہے کہ اگر تمہاری یہی حالت رہی کہ قول رسول کے آگے تم ابو بکر عمر کے قول کو ترجیح دو گے، ان کے قول کو مقدم رکھو گے، کہ آسمان پر تمہارے اوپر بارش نہ ہو جائے. کس کی؟ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ. اب ہمارے عالم نے اگر یہ لکھ دیا تو کیا غلط لکھا ہے؟ دلیل ہے نا. اب کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں تمہارے درمیان کب تک رہوں، سو میرے بعد میرے صحابہ اور خاص کر ابو بکر عمر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ان کے طریقے پر چلنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا. صحیح حدیث ہے، لیکن یہ تھوڑی آپ نے فرمایا کہ میرے فرمان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے فرمان کو ماننا. یہ کہاں ہے؟ یہ کھرش کے نکال سکتے ہیں اس حدیث میں جس کا ترجمہ انہوں نے کیا، جس کا مفہوم پیش کیا. حدیث صحیح ہے، کھرش کی بھی نہیں نکال سکتے. آپ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے بعد ان کے پاس آنا، مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آنا. تو ہر آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین کون تھے؟ ابو صدیق، ان کے بعد عمر فاروق. آپ نے ان کا حوالہ دیا، آپ کے ساتھ وہ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اور سب سے زیادہ حضرت صدیق کو آپ چاہتے تھے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مرتبہ تھا لوگوں کا،
عثمان غنی علی مرتضیٰ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ دیگر ہیں اور صحابہ کرام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح فرمایا نا، یہ تھوڑی فرمایا. اچھا یہ بتاؤ، حدیث رسول ہوگی تو کوئی حضرت بکر صدیق کے پاس جائے گا اور معلوم ہے حدیث، اگر نہیں معلوم تو جائیں گے. اگر کسی کو معلوم ہے کسی صحابی رسول کو تو وہ جائیں گے کہ یہ حدیث تو میرے پاس موجود ہے لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ کیا حشر کرتے وہ جو حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی؟ اللہ کے رسول نے جب کہا میرے پاس آئے ہو. اب یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، حدیث پیش کلمۃ حق اریدا بہا الباطل، کلمہ حق ہے لیکن جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ان کی بات اور ان کی رائے پر چلنا ہلاکت کا سبب ہے، ہم تھوڑی کہتے ہیں. حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پہلے فرما دیا ہے. اب آگے لکھتے ہیں تنویر الآفاق مولانا رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت کرے تمام علماء کرام کو. مولانا رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے، دیوبندی گھرانے کے تھے. آج بھی ان کے گاؤں میں زیادہ تر لوگ دیوبندی ہیں، ہمارے سدھارتھ نگر کے ہیں وہ، ٹھیک ہے. بہت عظیم شخصیت ان کی اور بہت پائے کے عالم تھے. جرح و تعدیل کے اس دور کے بہت بڑے ماہر تھے. حدیث میں ان کو بہت بڑی مہارت حاصل تھی. ان کی کتاب ہے طلاق کے مسئلے پہ تنویر الآفاق، یہ جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 یہ کہتے ہیں، اس کا رد کیا انہوں نے. پوری کتاب ہم نے کتاب پڑھی ہے، اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. وہ اہل حدیث ہوئے، دیوبندی تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی مطالعہ جاری رکھتا ہے تو نکھار آتا ہے نا، تو وہ نکھار 40 سال تک ہمارا جو مرکزی ادارہ ہے، مرکزی جامعہ ہے ہندوستان میں، مرکزی علوم جامعہ سلفیہ بنارس، اس کے استاد تھے 40 سال تک، اور اسی جامعہ میں ان کی وفات ہوئی. پھر ان کا جنازہ ہم لوگ گئے تھے جنازے میں شرکت کرنے. آپ دیکھیں انہوں نے اپنے گھر سے کوئی بات کہی تو اپنے گھر سے انہوں نے بھی نہیں کہی ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں انہوں نے تو اپنے فرقے کے عالموں کو پیچھے چھوڑ دیا، اہل حدیث ہوئے، اور آخر دم تک مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اچھا تعلق تھا. مولانا جانتے تھے کہ یہ میرا شاگرد اہل حدیث ہو گیا ہے. آج کل بہت سے لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں تو مطالعہ نہیں کرتے آگے، تو جو پہلا مطالعہ ہے وہی رہتا ہے. کتابیں کئی لکھی انہوں نے. لکھتے ہیں عمر اور ابن مسعود کے سامنے یہ آیات اور احادیث پیش بھی ہوئی تھیں، پھر بھی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی. یعنی یہ آیات اور احادیث پیش ہوئی تھی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت اور حدیث تمام صحابہ سمجھ جائیں. ارے وہ آپ نے 12 وہ حدیث سنی ہوگی، میں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب بھی آیت کریمہ نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے، لغوی ترجمہ تو یہ ہوگا، واضح ہو جائے. تو ایک صحابی رسول تھے، غالباً حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تھے. جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو تکیے کے نیچے وہ کالا دھاگا، بٹی کالی اور سفید رکھ لیتے تھے، اور جب تک فرق نہیں ہوتا کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے تب تک کھاتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا مفہوم کیا تھا؟ من الفجر، فجر طلوع ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اللہ کے رسول میں تو ایسا کرتا ہوں، تکیے کے نیچے ایک کالا دھاگا رکھ لیتا ہوں، ایک سفید دھاگا رکھ لیتا ہوں، اور جب تمیز کر لے جاتا ہوں کہ یہ سیاہ ہے سفید ہے تب کھانا بند کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میاں یہ مفہوم نہیں ہے آیت کا، یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے. مطلب ہے فجر جب طلوع ہو جائے، یعنی جب صبح آئے اور رات جائے، اشارہ آپ نے کیا، تب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو مراد یہاں فجر ہے، طلوع فجر ہے. یہاں خیط ابیض سے مراد وہ سفید دھاگا، اور خیط مانے دھاگا ہوتا ہے نا، اور خیط اسود، اسود کالا، یہ کالا دھاگا نہیں جسے ہم لوگ کپڑا سلتے ہیں، ٹھیک ہے. خیط ابیض سے مراد فجر کی سفیدی ہے، اور خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی ہے. رات تاریک ہوتی ہے نا، کالی ہوتی ہے نا، کالی رات. تب کوئی الزام ہے صحابہ کرام پہ؟ نہیں نا، کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے فوراً ہی سمجھ جائیں. تو ہمارے عالم نے اگر یہ بات لکھی ہے تو اس میں کیا چیز غلط ہے وہ کوئی ہمیں بتائے کہ کیا غلط ہے اس میں، کہ اگر کوئی صحابی رسول اگر کسی آیت کے مفہوم کو اس وقت نہ سمجھ سکے ہوں، بعد میں لوگوں نے بتایا ہو اور سمجھے ہو، تو ان پر کیا الزام آئے گا؟ ان پر الزام نہیں آ سکتا نا. المجتہد قد یخطئ قد یصیب، آپ نے فرمایا مجتہد کبھی خطا کرتے ہیں اور کبھی درست بات بھی کہتے ہیں. فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ
فلو اجر واحد۔ اب انہوں نے تعویل کی آیت کی یا حدیث کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے کیا کہ کسی بھی صحابی رسول نے کبھی یہ نہیں سوچا کسی آیت کی مخالفت کریں گے یا کسی حدیث رسول کی مخالفت کریں گے۔ ہاں سمجھ کی بات ہے کہ سمجھ اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تو عمل اس پہ نہیں کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین کو قرآن کا حصہ مانتے ہی نہیں تھے، بات صحیح ہے نا، سبھی جانتے ہیں، کہتے تھے یہ تو جادو کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل فرمائی تھیں، جب ایک یہودی لبید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 معوذتیں صورتیں نازل فرمائی تھیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی بات ختم ہو گئی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مخالف قطعاً نہیں ہیں، بلکہ ان کے منہج پہ چلتے ہوئے ہی ان کے کسی فرمان کو فرمان رسول کے مقابلے میں رد کرتے ہیں۔ انہوں نے خود یہ ہمیں سبق دیا ہے تو ہم انہی کا سبق تو پڑھے ہوئے ہیں، جو سبق ہمیں دیا، جو درس دیا عمر فاروق نے، اور جو لکھا انہوں نے قاضی شریح کو رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، تو خطا کہاں ہماری ہے، غلطی کہاں ہم کر رہے ہیں، تو یہ کہنا غلط ہے۔ اب دیکھیے حج تمتع کے تعلق سے حضرت عمر نے منع کیا تھا نا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ قران میں ہوتا ہے حج کا جانور لوگ لے جاتے ہیں اور حج عمرہ کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمتع میں یہ ہے کہ پہلے عمرہ کی نیت کر کے حلال ہو جاتے ہیں، پھر وہاں بھی قربانی ہے لیکن وہ لے کے نہیں جانا ہے حج کا جانور، اور افراد ہے کہ تنہا حج کی نیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، بات صحیح یہی ہے، لیکن حج تمتع کی آپ نے فضیلت بھی بیان فرمائی، فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدیہ، پہلے سے اگر معلوم ہو جاتا تو میں پیچھے نہیں رہتا، میں ہدی کا جانور لاتا ہی نہیں، اور بعض صحابہ کرام نے آپ کے سامنے حج تمتع کیا۔ اب حضرت عمر نے منع کر دیا تو اس کا کیا مفہوم؟ خود ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر حج تمتع کی نیت کرتے ہیں، ایک شامی کہتا ہے ابو کا یمنع وانت تتمتع، آپ کے باپ منع کر رہے ہو آپ تمتع کر رہے ہیں، تو بڑا تاریخ ساتھ جملہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، کہا میرے باپ کا فرمان قابل اتباع ہے، ہمارے ان مفتی صاحب کو عقل کے ناخن لینا چاہیے، اور عبداللہ بن عمر جو متبع رسول مشہور تھے صحابی رسول، ان سے سبق لینا چاہیے۔ کہا میرے باپ کا فرمان قابل اتباع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ قرآن میرے باپ پہ نازل ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دیکھیے، اب جو کہا نا ہمارے عالم نے کہ ہم فاروقی ہیں کہ محمدی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں محمدی ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، تو ہمارے عالم نے اگر لکھ دیا تو کیا غلط کیا؟ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں ان کے گھر کی بھی تلاشی لے، اور تلاشی اگر لینے بیٹھے تو سینکڑوں مثالیں ایسی ملیں گی جن میں انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف کیا اور حدیث رسول کے خلاف کیا، خلیفہ راشد خود حضرت عمر فاروق کے خلاف کیا انہوں نے، ان کا باقاعدہ ان کی تحریر ان کے علماء کی موجود ہے، ان کے امہات الکتب میں موجود ہے، اور میں بھی حوالے کے ساتھ انشاءاللہ دکھاتا ہوں، صرف 2-4 مسئلے بیان کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ دیکھیے پہلا مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام بشمول خلفائے راشدین کے، تمام صحابہ کرام بشمول خلفائے راشدین رحم اللہ اجمعین کے کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے تعلق سے دلائل بھی قرآن مجید میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا اور باقاعدہ طور پہ یہ ثابت کیا قرآن کی آیات نقل کر کے کہ ایمان کیا ہے۔ یہ فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، ٹھیک ہے، کتاب الایمان میں جو آیات اور جو احادیث نقل کی ہیں، اور حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین سب کے اقوال موجود ہیں، اور تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ ایمان جو ہے یہ مرکب ہے، بسیط نہیں، ٹھوس نہیں ہے، وہ یزید و ینقص، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر باب باندھ کر کے احادیث نقل کر کے اس کو ثابت کیا ہے کہ ایمان کیا ہے جی؟ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یہ دیکھیں کتاب الایمان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ احادیث نقل کرنے کے بعد یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور پہلے آیات نقل کی ہیں، فرماتے کتاب الایمان باب قول علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، بیان ہے علیہ وسلم کے قول کا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب 5 چیزیں ہوں گی تبھی نہ آدمی مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، یا ایمان کے 6 ارکان ہیں، جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہو قول و فعل، وہ قول ہے اور فعل بھی، عمل بھی داخل ہے ایمان میں، ویزید و ینقص، اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ پھر دلائل دیے ہیں
اللہ کا فرمان ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ سورہ فتح آیت نمبر 4 میں، تاکہ ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ زیادہ ہو جائے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى سورہ کہف میں ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی کر دی، تو زیادتی کمی کو مستلزم ہے کہ نہیں ہے؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں زیادتی کرتا، سورہ مریم آیت نمبر 76 میں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فرمایا یہ سورہ محمد میں، فرمایا وَازْدَادُوا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان سورہ مدثر میں، فرمایا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ سمجھ آتی کہ نہیں ہے یہ بات؟ اور پھر احادیث رسول کا ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اقوال نقل کیے جن میں تمام اسلاف کے اقوال نقل کیے کہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کیا ہے جی؟ گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور قرآن مجید کے دائرے دی، پھر حدیث نقل کی انہوں نے۔ اب آئیے دیکھیے، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق تمام صحابہ کرام کے ساتھ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ کتاب ہے منح الروض الاظہر فی شرح الفقہ الاکبر، فقہ اکبر، میں نے نیٹ سے اس کو نکالا ہے، میرے پاس یہ کتاب نہیں، نیٹ سے نکالا ہے، اور یہ عبارت موجود ہے، کھول کر کے آپ دیکھیں گے تو فقہ اکبر جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کتاب یہ منسوب کی جاتی ہے، تو اس کی شرح ہے یہ، اس میں یہ باب قائم کرتے ہیں نمبر 26 پہ، کیا کہتے ہیں؟ منہا ان الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے، لا یزید ولا ینقص۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی شرح کرتے ہوئے کہ منہا ان الایمان لا یزید ولا ینقص، اسی سے یہ بات بھی ہے کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، انہوں نے ایک دم نفی کر دی کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کے خلاف گئے کہ نہیں؟ قرآن کے بھی مخالف، حدیث رسول کے بھی مخالف، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مخالف ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف جا رہے ہیں، ان کے طریقے کو نعوذ باللہ کفریہ کہہ رہے ہیں۔ یہ عبارت موجود ہے۔ اسی طرح سے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت ابن مسعود سے بھی یہ قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مس المرأہ یعنی عورت کے چھونے سے ینقض الوضوء، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دارقطنی کی روایت ہے، اور یہ قول حضرت عمر فاروق کا موجود ہے جلد 1 صفحہ 144 میں، اور مشکات میں بھی یہ عبارت موجود ہے، ان کا قول موجود ہے عمر فاروق کا، حضرت ابن مسعود کا جلد 1 صفحہ 41 میں۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں فتاوی عالمگیری کہاں ہے۔ حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ عورت کے چھونے سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عمر کی تائید ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ مخالف حضرت عمر کے ہیں۔ حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قیام اللیل فرماتے تھے، اما عائشہ لیٹی ہے نا، صحیح حدیث ہے، اور جب آپ کو سجدے میں جانا ہوتا چھوتے تو پیر سمیٹ دیتی تھی، اما عائشہ سمیٹ لیتے، پھر آپ سجدے میں لمبا قیام کرتے تھے تو کب تک پیر سمیٹے رہتی، پھیلا لیتی تھی، چھوتے کہ نہیں چھوتے؟ ہاں، اس کی تعبیر لوگ کرتے ہیں کہ وہ پردے کے یعنی کپڑے کے اوپر سے چھوتے تھے، یہ تعبیر بارد ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے فتاوی عالمگیری، جس کو فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، ترجمہ انہی کا ہے، اور مترجم ہے سید امیر علی رحمۃ اللہ علیہ، اور تسہیل ہے، عنوانات ہے مولانا ابو عبید اللہ عالم ہے۔ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں فتاوی کی کتاب کے جلدوں میں مرتب ہوئی، اور کئی علماء نے، سینکڑوں علماء نے بیٹھ کر کے حنفی علماء نے اس کو مرتب کیا۔ اس میں کیا لکھتے ہیں دیکھیے، حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں مرد کے عورت کو مساس کرنے سے یا عورت کے مرد کو مساس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ محیط میں لکھا ہے، محیط کا حوالہ دیا، کہاں لکھا ہے؟ محیط میں لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 202، فتاوی عالمگیری کا صفحہ نمبر 202 ہے۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
ہے کہ نہیں ہے؟ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے، وضو کے بعد بھی آپ نے بوسہ لیا، روزے کی حالت میں آپ نے بوسہ لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ ہاں اما عائشہ ساتھ میں فرماتی کہ کون ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھ لے گا، یعنی روزے کی حالت میں ہما شما کو بوسہ نہیں لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو نفس پہ کنٹرول نہ رہے اور پھر غلط ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن چھونا یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہیں ثابت ہے؟ اما عائشہ کو آپ چھوتے تھے کہ نہیں؟ قیام اللیل میں نماز کی حالت میں چھوتے تھے جی، جب نماز آپ پڑھنے کی حالت میں چھو لیتے تھے اور آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی، وضو ٹوٹ جاتا تو نماز تو ختم ہو جاتی نا۔ تو اس مسئلے میں حضرت عمر فاروق کو یہ غلط کہہ رہے ہیں تب مجرم نہیں ہے، اور اگر ہم طلاق کے مسئلے میں غلط نہ کہتے ہوئے ہم کہیں وہ اجتہاد انہوں نے کیا اور ان کے کسی عمل کو ہم سنت عمر کہیں، بدعت نہ کہیں، تو ہم مجرم ہو گئے، ہمارے عالم مجرم ہو گئے، اور آپ اس پر جو ہے تیر کا تاڑ بنا دیں، رائی کا پہاڑ بنا دیں، اور باقاعدہ طور پر جس طرح فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلے سینکڑوں نکالتے جاتے ہیں، ایسے ہمارے عالم کی عبارتوں میں آپ جو ہے اپنی طرف سے عبارت ملاتے جائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ عدل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کا مخالف کون ہے؟ حقیقت میں یہ ہے، حضرت عمر فاروق تو کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی فرماتے ہیں کہ جنبی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، جنبی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، جنبی کے لیے تیمم کرنا ان کا قول موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کا قول موجود ہے کہ جنبی کے لیے کیا ہے؟ تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب اذا خاف الجنب علی نفسہ المرض اب الموت او خاف العطش تیمم، بیان اس بات کا کہ جنبی آدمی یعنی جس کو غسل کی حاجت ضروری ہے اس پر غسل کرنا، احتلام ہو گیا یا ہم بستری اس نے کی، اگر اس کو اپنے آپ پر مرض کا خطرہ ہے کہ غسل کر لے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا موت آ جائے گی، یا اگر پانی جو ہے اس سے غسل کر لے گا تو پیاسا رہ جائے گا، تو امام بخاری نے باب باندھا وہ تیمم کر لے، بات صحیح ہے نا۔ لیکن آگے جو عبارت نقل کی ہے کہ کس کا کیا قول ہے، تو اس میں عبارت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور اسی طرح حضرت کیا ہے عبداللہ بن مسعود وہ کہتے تھے کہ جنبی، حضرت ابن مسعود تو کہتے تھے چاہے ایک مہینہ پانی نہ ملے نماز نہیں پڑھے گا تیمم کر کے۔ اب بولیے یہاں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اب خطرہ ہے کہ مر جائے گا، خطرہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، تو آدمی تیمم نہ کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جنبی تیمم کر کے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فاين قول عمار لعمر قال انی لم ارى عمر قنع بقول عمار۔ دیکھیے مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عبداللہ مسعود سے کہا کہ اگر پانی آدمی نہ پائے تو نماز نہ پڑھے۔ حضرت عبداللہ مسعود نے کہا اگر میں رخصت دے دوں ان کے لیے اس مسئلے میں، اس سلسلے میں، تو آدمی کو جب بھی ٹھنڈک محسوس ہوگی یہی کر لے گا، بڑی بڑا خطرہ ہے تو چلو۔ اور ان کا خدشہ کوئی بیجا نہیں تھا، خدشہ ان کا وجہ تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ پڑھتے تھے بونڈیار میں، تو ہمارے مولانا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مولانا، حج کرنے کے تمہیں انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، غریب رحمت کرے، ہمارے تمام اساتذہ صاحب انتقال کر گئے۔ وہ ایک واقعہ سناتے ایک لڑکے کا، ندی جو ہے رابطی ندی بہتی ہے جو ہے جامعہ کے کنارے، فجر میں ایک لڑکا تھا، جب وہ جاتا تو وضو کرنے ہم لوگ بھی ندی پہ جاتے تھے تو ایسے کرتا بہت ٹھنڈا پانی ہے، پھر ایسے کرتا بہت ٹھنڈا پانی ہے، یعنی قاعدے سے پانی انگلی بھی نہیں آتا اور ہاتھ بھی دھل لیتا اس پانی سے اور سب کچھ اسے کر لیتا، کہا تو دو چار قطرہ جو آتا تھا اس کو بہت ٹھنڈا ہے ایسے سے کر لیتا۔ تب
تب لوگ تیمم کر لیتے. خدشہ بجا تھا, لیکن اس خدشے کی کوئی اہمیت نہیں ہے شریعت کے کسی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے سامنے نا. اب دیکھیے, قال انی لمرا عمر قنع بقول عمار قال قلت, حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں نے کہا فأین قول عمار لعمر, تو حضرت عمار کا جو قول حضرت عمر کے لیے تھا وہ کہاں جائے گا. اب اس واقعے کو بھی امام بخاری نے نقل آگے کیا ہے, میں بتا دوں اختصار کے ساتھ. ایک سفر میں تھے دونوں, حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عمر فاروق, جنبی ہو گئے. حضرت عمار نے کیا کیا, اب مسئلہ معلوم نہیں ہے کیا کریں, تو انہوں نے کیا کیا, تیمم کو تو مسئلہ معلوم نہیں, اب جو ہے طہارت کبریٰ حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے وضو ٹوٹ گیا تو تیمم کر لو, لیکن اب جنبی ہو گئے. حضرت عمر فاروق کا بھی حال یہی, تو انہوں نے کیا کیا, جیسے جانور زمین میں لوٹتا ہے نا, ایسے حضرت عمار نے حاصل لوٹے پوٹے کہ پورے جسم پہ مٹی لگ جائے. حضرت عمر فاروق نے یہ عمل نہیں کیا, ٹھیک ہے. بعد میں ایک مسئلہ آیا تو حضرت عمر سے لوگوں نے پوچھا, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں, ان کا بھی یہی مسلک تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا کہ تیمم نہیں کر سکتا ہے غسل کی جگہ پر جنبی آدمی غسل کی جگہ پر تیمم نہیں کر سکتا, یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا. تو اسی کی جانب اشارہ کیا حضرت موسیٰ نے کہ حضرت عمار نے جو حضرت عمر سے کہا تھا کہ مرتبہ ہم سفر میں تھے اور ایسا ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم لوگ آئے تو آپ نے ہمیں کیا کہا, یکفی کا, میں عمار تمہارے لیے یہی کافی, تم کو لوٹے پوٹے کیوں جی, تمہارے لیے یہی کافی تھا کہ تم اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ مارتے, اگر مٹی ڈال کے پھونک دیتے, پھر کیا کرتے, ایسے مسا کرتے, یعنی ہتھیلی پہ اور پھر چہرے پہ, ہو گیا. ان کے یہاں 2 ضربہ ہے, جبکہ حدیث میں ایک ہی ضربہ کا, ایک ہی مرتبہ مارنا ہے. یکفی کا ہاکذا, تمہارے لیے اسی طرح کافی تھا, آپ نے فرمایا. یہ قول جب پیش کیا حضرت موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے, تب جانتے ہیں حضرت ابن مسعود نے کہا فأین قول عمار لعمر, جب نے کہا قال انی لمرا عمر قنع بقول عمار, میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عمار کی بات سے حضرت عمر مطمئن ہوئے ہوں. حضرت عمر مطمئن نہیں ہوئے, انہوں نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے کب ہوا یہ, مجھے یاد نہیں ہے. بات طے ہو گئی نا کہ حضرت عمر کا کیا مسلک ہے کہ جنبی آدمی جنبی ہو گیا اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتا اور نماز نہیں پڑھ سکتا. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان کی فقہ کیا کہتی ہے. انہوں نے تو ہمارے عالم, دیکھیے ہمارے خلاف اگر کوئی دلیل لانی ہے تو قرآن سے لاؤ نا, حدیث رسول سے لاؤ نا. جو قرآن میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں, حدیث رسول کو مانتے ہیں, اجماع صحابہ کو مانتے ہیں. اجماع صحابہ کے خلاف کوئی لاؤ نا ہمارے لیے دلیل. طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں بھی اجماع صحابہ تو ایک ہی تھا نا, ایک ہی طلاق تھی, تو کوئی دلیل ہمارے پاس لاؤ نا. ہم تو تمہارے امہات الکتب سے دلیل دے رہے ہیں. یہ دیکھیے کہتے ہیں جنبی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں. میں نے یہ حدیث سنائی حضرت عبداللہ مسعود کا, حضرت عمر فاروق کا قول ہم نے پیش کیا. اب ان کی کتاب ہے کیا, یہ دیکھیے ہدایہ, یہ ہے اشرف الہدایہ, یہ اشرف الہدایہ ہے, ہدایہ کی شرح. ہدایہ کے بارے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں, اس کی شرح ہے اردو میں. یہ دیکھیں عربی عبارت پہلے, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے جنبی کے لیے تیمم کا حکم. کہتے ہیں لو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد او يمرزه يتيمم بالصعيد وهذا اذا كان خارج المصر لما بينا ولو كان في المصر فكذلك عند ابي حنيفه خلافا لهما هما يقولان ان تحقق هذه الحاله نادر في المصر فلا يعتبر الى اخره. یہ ہے بات صحیح ہے, ہمارا بھی یہی مسلک ہے. یہ دیکھیے ہمارا بھی یہی مسلک ہے, لیکن اگر تمہارا نہیں ہوتا, صرف ہمارا ہوتا تو آج کہہ دیتے کہ حضرت عمر کے خلاف ہے, اور یہ دیکھو حضرت عمر نے یہ فرمایا اور یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ طریقے عمر کو غلط کہہ رہے ہیں. آپ حضرت عمر کے خلاف جا کر کے مسئلہ آپ کے لوگ لکھیں, ہدایہ میں یہ چیز موجود ہو تب غلط نہیں ہے. اور ہمارے عالم اگر لکھ دیں کہ حضرت عمر فاروق کی سنت تھی, تو جو سنت رسول موجود ہے تو ہم عمر فاروق کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو مجرم ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ پابند ہے.
اور کہیے تو اس کا ترجمہ بھی کر دوں، اگر جنبی کو، انہی کا ترجمہ ہے، اگر جنبی کو یہ خوف ہو کہ اگر غسل کیا تو ٹھنڈک اس کو مار ڈالے گی یا اس کو بیمار بنا دے گی، تو یہ پاک مٹی سے تیمم کرے. کسے تیمم کرے؟ اور یہ حدیث میں بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ تیمم کرو. اور دیکھیے تیسرا مسئلہ ہے مس ذکر والا. مس ذکر، شرمگاہ کو چھونے کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ہے. یہ دیکھیے ان کی کتاب ہے، ابھی میں نے جس کا حوالہ دیا تھا، فتاوی عالمگیری. یہ فتاوی عالمگیری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ عمر ان کے صاحبزادے اور اسی طرح حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مس ذکر یعنی شرمگاہ، مرد کی ہو ذکر، مرد کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور عورت کی بھی شرمگاہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدیث ہے نا، من مس ذکرہ فلیتوضا. میں نے بلوغ المرام کے درس میں تفسیر اس کی بیان کی تھی، اختلاف بھی بیان کیا تھا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سنن کبریٰ بہقی میں روایت موجود ہے، طحاوی میں موجود ہے، مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے. یہ قول ان کا، اور حدیث کی روشنی میں یہاں دیکھیں حضرت عمر فاروق کا جو مسلک ہے وہ حدیث رسول کی روشنی میں ہے. من مس ذکرہ فلیتوضا، ٹھیک ہے، وضو کرے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے ذکر کو چھوئے یا دوسرے کے ذکر کو چھوئے. یہ لکھنے کی بھائی کیا ضرورت تھی؟ یہ مسئلہ ہے. تو ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، اب حضرت عمر فاروق کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب کوئی فتویٰ نہیں لگے گا. اب اپنی کتابیں جو تمہاری امہات الکتب ہیں ان عالموں پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا منہج صحابہ ہے، قرآن اور حدیث ہے، تو قرآن حدیث میں خامی نکالو. کوئی مسلمان رہ جائے گا قرآن میں خامی نکال کر کے، حدیث میں خامی نکال کر کے؟ اب دیکھیے کہتے ہیں ذکر کو چھو یا دوسرے کو، ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. یہ محیط میں لکھا ہے. آگے پڑھ دوں، بہت خطرناک ہے. لکھتے ہیں کھلی ہوئی مباشرت دو عورتوں میں ہو، مرد اور امرد لڑکے میں ہو، مرد اور امرد، امرد کہتے ہیں جس کے داڑھی موچھ نہ آئی ہو، تو بھی امام حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک وضو کہتے ہیں اگر مباشرت ہے تو ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی حکم ہے اگر ایسی مباشرت دو مردوں میں ہو تو. کہتے ہیں وضو یہاں ٹوٹ گیا، اور وہاں کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے، ذکر چھونے سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہاں چمڑے سے چمڑا ملایا تو وضو ٹوٹ گیا. بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے. اور دیکھیے حضرت عمر فاروق خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے تمام حیوانات جائز اور حلال ہیں. یہ تو مشہور ہے، اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمام حیوانات میں سبھی آ گئے نا، صرف مچھلی نہیں رہی. لیکن اس مسئلے میں احناف کا اور مالک رحمۃ اللہ کا مسئلہ کیا؟ جو سمندری مچھلیاں ہیں سمندری جانوروں میں، اب سمندری جانوروں میں کیا ہے؟ سمندری کیا ہے؟ گھوڑا بھی ہے، سمندری سور بھی ہے، یہ جو کہتے ہیں اس کو مگرمچھ وغیرہ یہ بھی ہیں. تو میں رحمۃ اللہ علیہ کا احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مچھلی کے قبیل سے ہے، جو مچھلی کے قبیل سے ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اختلاف ہے، اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتا. امام شافعی کا اور مسئلہ ہے، امام مالک کا اور مسئلہ ہے، امام رحمۃ اللہ علیہ کا اور مسئلہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ جانور جو سمندر میں ہیں اگر وہ خشکی پہ زندہ نہ رہ سکیں تو حلال ہیں. کوئی کہتا ہے وہ سمندری جانور جن کے مشابہ خشکی کے جانور حرام ہیں تو وہ سمندری بھی حرام ہیں، پانی کے بھی حرام ہیں، اور اگر حلال ہیں خشکی کے جانور اور اسی طرح سے سمندر اور پانی میں بھی ہیں تو وہ حلال ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں، اور بخاری جلد 2 صفحہ 875 پہ یہ عبارت موجود ہے کہ تمام حیوانات سمندر کے جائز اور حلال ہیں. انہوں نے صرف مچھلی کا. اب انصاف کی بات یہ ہے، اہل الحدیث ہم تو یہی ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی بھی دلیل لے آئے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، ہم دلیل کو مانیں گے کتاب و سنت. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اجماع صحابہ کوئی لے آئے مان لیں گے. ٹھیک ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس تعلق سے
دلائل کی روشنی میں قوی ہے، اس لیے اہل الحدیث کا بھی وہی مسلک ہے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر ہمارا وہ مسلک نہیں ہوتا جو احناف کا ہے، اور احناف کا مسلک وہ ہوتا جو حضرت عمر نے فرمایا کہ سارے حلال جو سمندری جانور ہیں، تب الزام ہمیں دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو اگر یہ طریقہ اپنایا ہے تو اپنے علماء کو بھی الزام دو کہ نہیں دو؟ کبھی ان کی کتابیں کھول کر کے یہ ساری عبارتیں پڑھ کر کے سناؤ، اور جس میں بعض عبارتیں انتہائی حیا سوز عبارتیں ہیں، حیا کو بھی حیا آ جائے، شرم بھی شرم سے ڈوب مرے، ایسی ایسی عبارتیں فقہ میں موجود ہیں۔ صرف 1 منٹ لوں گا، آپ دیکھیے، یہی فتاوی ہندیہ اور یہی عالمگیری ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 201 ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں تاتار خانیہ میں لکھا ہے، اچھا، اور وضو توڑنے والوں میں سے کھلی ہوئی مباشرت، جب کھلی ہوئی مباشرت کر لے عورت کے ساتھ، اس طرح کی ننگا ہو اور شہوت سے استادگی ہو، یعنی شرمگاہ میں استادگی ہو، اور دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں، دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں، تو امام حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک استحساناً وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی استحساناً وضو ٹوٹے گا۔ اور امام محمد کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ان کے نزدیک یعنی دونوں اگر شرمگاہ اپنی ملائیں ننگے ہو کر کے نعوذ باللہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اور یہی قیاس ہے، یہ دیکھو کیا، یہی قیاس ہے، یہ محیط میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے، کیا کہا، اسی پر فتویٰ ہے، یعنی امام محمد کے قول پر۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اذا التقى الختانان، جب دو ختنے آپس مل جائیں، یعنی دو شرمگاہیں مرد عورت کی، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا، وان لم ينزل، اگرچہ نزول منی نہ ہوئی ہو، منی خارج نہ ہوئی تب بھی غسل واجب ہو گیا۔ تو حدیث رسول ہے، اور دائرے کے عمر فاروق وغیرہ کا بھی یہی کچھ لگتا ہے۔ اور یہ ان کے عالم کیا لکھتے ہیں، ان کی کتابوں امہات الکتب میں کیا لکھا ہے، ٹوٹے گا نہیں۔ امام حنیفہ اور امام یوسف رحمہ اللہ اجمعین کا کیا مسلک بیان کیا، استحساناً وضو ٹوٹ جائے گا، اور امام محمد کا فتویٰ نقل کیا نہیں ٹوٹے گا، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ تو یہ امام صاحب کی نہیں مان رہے ہیں، یہاں پہ امام صاحب کی نہیں مان رہے ہیں، امام صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، کل ملا کر کے خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرات انہوں نے جو بیڑا اٹھا رکھا ہے یوٹیوب پہ مسلک اہل حدیث کو بدنام کرنے کا، انشاءاللہ آخر دم تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جو مسلک حق ہے اس کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کریں گے، یہ کہاں تک جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چھوٹی چیزیں لے کر کے اور اس طرح سے وہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں کہ علامہ والحفیظ، آپ دیکھیں قیاس، کہتے ہیں یہی قیاس ہے، کیا کہتے ہیں، یہی قیاس ہے۔ قیاس کی اتنی اہمیت ان کے ہاں ہے، یہ ان کی کتاب ہے اصول فقہ المسمى الاصول فی الاصول للامام احمد بن علی الرازی الجساس المتوفى سنہ 370، یہ ہے اس کی کتاب۔ ایک صحابی رسول محدث امت حضرت ابو ہریرہ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھ لیجئے ذرا، کبھی بات آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ کہتے ہیں وقال ایضا فی موضع آخر ویقبل من حدیث ابی ہریرہ ما لم یردہ القیاس، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث قبول کی جائے گی وہ حدیث جس کو قیاس رد نہ کر رہی، یعنی وہی حدیث قبول ہوگی حضرت ابو ہریرہ کی جو قیاس کے موافق ہو، یعنی قیاس، اور جو قیاس کے خلاف حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس کو رد کر دیا جائے گا۔ قیاس کو حدیث رسول کے مقابلے میں کتنی اہمیت انہوں نے دیا ہے۔ تو حدیث رسول کی مخالفت کرو تو تم مخالف رسول نہیں ہو، سیدنا عمر فاروق کی مخالفت کئی مسائل میں کرو تو تم مخالف رسول نہیں ہو، اور اگر ہم ایک دو مسئلے میں کر لیں وہ طلاق کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے جو ابھرتا ہوا مسئلہ ہے، بعض مسائل میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، تو ہمیں کہہ دو کہ یہ طریقے عمر فاروق پہ نہیں ہیں اور یہ طریقے عمر فاروق کو ہم نے بدعت کہا، ہم تو سنت عمر کہتے ہیں، ہم تو 2 اذان کو جمعہ کے دن سنت عثمانی کہتے ہیں، بدعت تو نہیں کہتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت کے راستے پہ سب کو گامزن رکھے اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور مسلک کے حق کی نشر و اشاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو حق ہے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔